موضوع الدرس في أحكام الجهاد وأحوال المنافقين سورة القتال تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وأحبط أعمالهم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى آمرا بتدبر القرآن وتفهمه وناهيا عن الإعراض عنه فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أي بل على قلوب أقفالها فهي مطلقة لا يخلص إليها شيء من معانی. اب اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیوں تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہو؟ ام علی قلوب یعنی بل علی قلوب اقفالها، ان کے دلوں پہ تالے ہیں. اب تدبر فی القرآن کے بارے میں یاد رکھیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن پاک کی ایسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے. ایک تو تدبر کا معنی یہ ہے کہ اگر کافر جن کی اپنی زبان بھی عربی ہے، لغت بھی عربی ہے، قرآن بھی عربی ہے، اس کو سمجھ سکتے، لیکن انہوں نے اعراض کیا، حتیٰ کہ قرآن سننا بھی گوارا نہیں تھا ان کو، اور وہ آپس میں یہی کہتے تھے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن سنو ہی نہیں، والغوا فیہ، اور شور کرو. اسی طرح قرآن میں آتا ہے وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، جب اللہ کے گھر میں آتے تھے سیٹیاں مارتے، تاڑیاں بجاتے، شور کرتے. تو ایک معنی تو یہ ہے کہ قرآن سے بالکلیہ نعوذ باللہ اعراض کرنا، قرآن کے بارے میں سوچنا بھی نہیں. تو یہ تو بلا شک یعنی کفر کی صفت ہے. کافر کا یہ کام ہے کہ وہ قرآن کی طرف غور ہی نہیں کرتا. ان کے نزدیک قرآن کوئی اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں، بلکہ نعوذ باللہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن جو ہے سابقہ قصے کہانیاں ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کے ہمیں سنا دیتے ہیں. تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ تو کفر ہے نا. جیسے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، طبع اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر کر.
گویا ان کے دلوں پہ بھی تالے ڈال دیے گئے. اب جس چیز کا تالا ڈال جائے کیا مانا دروازہ بند ہو گیا، نہ اندر کی چیز باہر آ سکتی ہے نہ باہر کی اندر جا سکتی. اسی طرح اعراض کا لفظ آیا ہے قرآن میں. اللہ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے میرے قرآن سے اعراض کیا، منہ پھیرا، مانا ہی نہیں، ایمان ہی نہیں لیا، تو ان کا نتیجہ ان کی زندگانی بھی میں تلخ کر دوں گا اور قیامت والے دن بھی ان کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. اب وہ عرض کرے گا مولا مجھے آپ نے اندھا کیوں کر کے اٹھایا ہے، دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں. جواب ملے گا کہ تمہارے پاس جب میرے آیات آئے، قرآن آیا، بینات آئے، تم نے چھوڑ دیا، آج ہم نے بھی تمہیں چھوڑ دیا. تو یہ ہے اعراض عن القرآن. اسی طرح سے اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ یہ قرآن کیسی شان والی کتاب ہے کہ ھذا کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا فی آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اللہ نے فرمایا کتاب ہے، مبارک ہے، برکت والی ہے، رحمت والی ہے اللہ کی طرف سے تمہاری طرف، تاکہ تم ان کی آیات میں تدبر کرو، غور کرو، ان کے معانی، ان کے مفاہیم کو سمجھو، اور پھر اس سے نصیحت پکڑیں وہ لوگ جو عقل والے ہیں، جن کو اللہ نے عقل دیا ہے، جن کو اللہ نے فہم دیا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظیم رحمت کی سب سے بڑی عنایت جو ذکر کی، فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ رحمان جس نے تمہیں قرآن سکھایا ہے، قرآن پڑھایا، یعنی اس کی دلیل رحمت یہ ہے کہ تمہیں قرآن کا علم عطا فرمایا. اسی لیے تلاوت کتاب جو ہے وہ وظیفہ ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. تو اس لیے یاد رکھیں، ایک تو ہے انکار، ایک ہے کہ قرآن کو مانتا تو ہے، قرآن پر ایمان ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، سرکار تو جہاں پر بھی ایمان، لیکن قرآن میں تدبر نہیں کرتا، غور نہیں کرتا. یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے اور قرآن کو سمجھے، اور نہیں آتا ہے تو قرآن والوں کے پاس جائے، علماء کی خدمت میں جا کے بیٹھے، قرآن سنے، ترجمہ پڑھے، قرآن سمجھنے کی کوشش کرے. اب تو الحمدللہ اللہ نے ایسے وسائل پیدا کر دیے ہیں کہ اگر آدمی تھوڑی سی محنت کرے، یعنی اپنے 24 گھنٹے میں جہاں تم دوستوں کے لیے 8-8 گھنٹے بیٹھ کے گپیں لگاتے ہو، قرآن کو آدھا گھنٹہ بھی دے دو نا تو تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے. صرف آدھا گھنٹہ دے دو. اب تو اللہ کا فضل ہے، اب تو ڈیجیٹل قرآن آ گئے ماشاءاللہ، جن میں کئی قاریوں کی قرات بھی ہے اور کئی علماء کا ترجمہ بھی ساتھ ہے، اور پھر مختلف اللغات میں ہے. آپ انگریزی جانتے ہیں، انگریزی والا لے لیں، اردو جانتے ہیں، اردو والا لے لیں. اب تو مسئلہ نہیں ہے، گھر بیٹھے ہو، آیات دیکھ رہے ہو، پڑھ رہے. اور جو علماء ہیں الحمدللہ وہ تو علماء ہیں جو میرے جیسے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ مثلاً ایک منزل بنا لیں کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ سے پڑھنا شروع کیا ہے.
اب روزانہ ایک فیصلہ کر لیں کہ بھئی ہم نے 2 آیات 4 آیات 6 آیات 7 آیات کا ترجمہ پڑھنا ہے، بس زیادہ کی محنت نہ کریں، بس سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات کا ترجمہ، لیکن اس کو بار بار پڑھیں، ایک دفعہ سے کام نہیں ہوگا، اس ترجمے کو آپ بار بار دہرائیں تاکہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ حمد کا کیا معنی ہے، رب کا کیا معنی ہے، عالمین کا کیا معنی ہے، خدا کا کیا معنی ہے، متقین کا کیا معنی ہے، یومنون کا کیا معنی ہے، بالغیب کا کیا، ایک لفظ کو جب آپ 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ پڑھیں گے، اب دماغ میں بیٹھنا شروع۔ اور اس کے ساتھ اگر اللہ توفیق دے تو کوئی اردو کی تفسیر لے لیں، لیکن ذمہ دار علماء کی لکھی ہوئی، جیسے معارف القرآن ہے، تفسیر عثمانی ہے، انوار القرآن ہے، کئی تفاسیر ہیں ماشاءاللہ، لیکن خیال رہے کیوں آج کل بڑا مشکل وقت آ گیا ہے، بعض تفسیریں ایسی بھی ہیں جو مرزائیوں نے لکھی ہیں، بعض قرآن کے ترجمے ایسے بھی ہیں جو قادیانیوں نے لکھے ہیں، بعض قرآن کے ترجمے ایسے بھی ہیں جو لا دین لوگوں نے لکھے ہیں، ان کا دین سے واسطہ نہیں، بس خیال آ گیا قرآن کا ترجمہ لکھ دیا۔ بعض ایسے تراجم ہیں کہ جو آج کل کے پڑھے لکھے بعض پروفیسر ہیں، بعض کوئی اسکالر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ایسا خیال آ گیا اس نے بھی قرآن کی تفسیر لکھ دی، نہیں، یہ وہ پھر ایسی ٹھوکر لگتی ہے کہ بندہ ایمان سے بھی نکل جاتا ہے۔ تو اب جب ذمہ دار عالم کی تفسیر جو ہے، ایک دفعہ پرانی بات ہے، میرے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ آپ ایک بات بتائیں کہ جی مودودی صاحب نے تفسیر لکھی ہے تفہیم القرآن، آپ کے کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ کہ اللہ کے بندے، وہ ایک عالم آدمی تھا، میں ایک طالب العلم آدمی ہوں، میری کیا رائے، طالب کی کیا رائے ہو سکتی ہے؟ رائے کے لیے تو بڑے بڑے علماء کا کام ہے نا کہ رائے دیں، میں تو ایک ادنا طالب العلم ہوں۔ کہنے لگا جی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں نے کہا یار وہ فوت ہو گئے، جب بندہ فوت ہو جائے اگر کوئی اعتراض ہو بھی تو آدمی خاموش رہے، حضور کا حکم ہے کہ لا تذکروا موتاکم الا بخیر، اپنے مرنے والوں کو بھلائی سے ذکر کرو، کہو اچھا آدمی تھا، اللہ اس پہ رحم کرے۔ مگر نہیں جی بہرحال آپ مجھے بتائیں، میں نے کہا اللہ کے بندے، بتانے کے لیے ایک مقام ہوتا ہے نا، دیکھو نا کہ بی اے کی کتاب کا پرچہ ہو، ایم اے والا استاد تو حل کر لے گا، پرائمری والا کیسے کرے گا؟ میں تو پرائمری والا بھی نہیں ہوں۔ وہ اتنے بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، بہرحال وہ بھی کوئی ماشاءاللہ ضدی تھا پکا، روز آ جائے۔ میں نے کہا اچھا ایسا کرو، تفسیر معارف القرآن جانتے ہو؟ کہ جی میں نہیں جانتا۔ میں نے کہا منگوا لو پاکستان سے، یہاں بھی مل جائے گی، مکے میں جدے میں کتب خانوں سے مل جاتی۔ اس کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ آسان ہے، وہ عام لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے، یعنی اس میں علمی اشکالات نہیں ہیں، ورنہ تفاسیر تو بڑی مشکل بھی ہے، اور پھر ہر لکھنے والے کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، کوئی معتزلی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی خارجی ہے، یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا۔ اور ایسی کی تفسیریں لکھی ہیں کہ دماغ ہل جاتا ہے، جیسے زمخشری ہے، کشاف ہے، اخفش ہے، یہ بڑے لوگ ہیں، لیکن راستے سے ہٹ گئے، اعتدال میں آ گئے۔ حالانکہ ان کو یعنی قرآن سمجھنے میں بڑا اللہ نے ملکہ دیا تھا، حتیٰ کہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ جیسا محدث بھی کہتے تھے کہ لم یفہم اعجاز القرآن الا الاعرجان، وہ کہتے تھے قرآن کے اعجاز کو ان دو لنگڑوں نے سمجھا ہے، تھے بھی دونوں لنگڑے۔
کہتے تھے قرآن کا جو اعجاز ہے نا اس کو انہوں نے سمجھا ہے، لیکن افسوس ہے کہ پٹڑی سے ہٹ گئے. یہ بدقسمتی ہوتی ہے. جیسے ابو الفضل فیضی تھے، اس نے الہام الرحمن اپنا الہام کے نام سے تفسیر لکھی ہے، لیکن رافضی تھا. اسی طرح قرآن کا بڑا مشہور ترجمہ مقبول لیکن شیعہ تھا، وہ اپنی مار جاتا ہے اندر. کیونکہ یہ ان لوگوں میں تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، یہ کوئی نہ کوئی بات اندر ضرور مر جائیں گے. جو اس کا مذہب ہے اپنے مذہب کی تو وہ حفاظت کرے گا نا. تو اس کو میں نے کہا میرے عزیز میرے بھائی تم ایسا کرو کہ ایک تو تفسیر لے لو معارف القرآن. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں لے لوں گا. میں نے کہا تفہیم القرآن آپ کے پاس ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میرے پاس. میں نے کہا ایسا کرو کہ ایک صفحہ مثلا سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ تم پڑھو تفہیم القرآن سے، پھر پڑھو معارف القرآن سے. اسی طرح ایک صفحہ جو ہے یہ بھی پڑھو یہ بھی پڑھو یہ بھی پڑھو یہ بھی پڑھو، ایسے پڑھتے جاؤ تقابلی طور پر. دونوں تفسیروں کا تقابل کرتے جاؤ کہ بھی اس تفسیر میں کیا آیا اس تفسیر میں کیا آیا. بس ایک ایک صفحہ، زیادہ نہ پڑھنا، روز کا ایک صفحہ پڑھ لو تمہاری بہت بڑی ہمت ہے. اور نے کہا جی ٹھیک ہے. 15 دن کے بعد آیا کہنے لگا جی وہ تفہیم القرآن میں تو بڑی غلطیاں ہیں. کہا بھائی تمہیں پتا مجھے تو نہیں پتا. میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا ہے، میں تو طالب ہوں، میں تمہیں کیسے بولوں گا. جی پر تو اب آنکھیں کھلی ہیں کہ اس نے کیا کیا ٹھوکر کھائی ہے. جب دونوں تفسیروں کا تقابل کیا تو حقیقت کھلتی گئی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ بعض بریلوی حضرات نے بھی قرآن کے تراجم لکھے ہیں. چونکہ احمد رضا جو ہے وہ مولوی تو بہت بڑا تھا نا، عالم تو تھا نا. یہ الگ بات ہے بیچارہ اللہ جانے ضد میں آ گیا یا اللہ جانے انگریز کی سازش کا شکار ہو گیا، پٹڑی سے ہٹ گیا، بک گیا غریب. لیکن بہت بڑا عالم تھا، بڑی فقہ پہ نظر تھی اس کی، اور بڑا باریک بینی سے مسئلے کو سمجھتا تھا. یہ نہیں ہے کہ مسئلہ نہیں سمجھتا تھا، وہ سمجھ کے لوگوں کو گمراہی میں ڈالتا تھا. اللہ بس رحمت کرے مغفرت کرے، کیا کرے، مر گیا فوت ہو گیا. اس نے بھی ترجمے لکھے ہیں، بعد میں بھی تراجم لکھے گئے ہیں. تو اس کا آسان حل یہ ہوتا ہے، پہلی چیز تو ہے کہ تم اگر زیادہ پڑھے ہوئے نہیں ہو تو تقابل میں پڑھو ہی نہیں. بس ایک صحیح تفسیر لے لو، اس کا ایک صفحہ پڑھ لیا، لیکن اسی کو 10 دفعہ پڑھو، پھر تمہیں قرآن انشاءاللہ آہستہ 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 سمجھ آنا شروع ہو جائے. اچھا پھر قرآن کی ایک اپنی نرالی شان ہے، جو یوں پڑھتے جاؤ نا خدا کی قدرت ہے، قرآن کی برکت سے خود سینہ کھلتا جاتا ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے آدمی جب میرے آقا رحمت دو جہاں سرکار دو جہاں رحمت للعالمین محبوب رب العالمین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عمر جیسے عبقری کا دماغ الٹ گیا، تلوار لے کے کھڑا ہو گیا. کہتا ہے کون کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ پہ موت آ گئی ہے؟ میں اس کی گردن اڑا دوں گا. ربیب موت، آپ کی نبوت قیامت تک ہے تو آپ قیامت تک رہیں گے، موت کیسے آ گئی؟ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے کروڑوں رحمتیں ہوں ابو بکر تجھ پہ، تم نے دین اسلام کی حفاظت کر، ورنہ اسی دن دین ختم ہو جاتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے خطبہ پڑھا اور اس میں فرمایا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. تم میں جو شخص محمد مصطفیٰ کی عبادت کرتا تھا حضور پہ موت آ گئی. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرے اسی کی ذات ہے جو حی ہے، دائم ہے، جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی.
اور اس کے بعد پڑھی آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. جب یہ آیت پڑھی حضرت عمر فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے ایسے محسوس ہوا کہ یہ آیت آج نازل ہوئی ہے. ثم شرح اللہ صدری کما شرح صدر ابی بکر. اس کے بعد اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا جیسے ابو بکر کا سینہ کھول دیا. مسئلہ سمجھ آ گیا. تو قرآن جب پڑھو گے نا یہ قرآن کی نرالی شان ہے کیونکہ قرآن کا ایک انداز بیان ہے نا. ایک لفظ جو ہے کئی مقامات پہ آئے گا. مثلا آپ کسی جگہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین اور کسی جگہ پڑھیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اور کسی جگہ پڑھیں گے الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین اور کسی جگہ پڑھیں گے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا اور کسی جگہ پڑھیں گے کہ قیل الحمدللہ رب العالمین اور کہیں پڑھیں گے الحمدللہ الذی. جنت میں جب مومنین جائیں گے اور جہاں جنت میں داخل ہونے کے بعد جب ان کو حکم دیا جائے گا فرشتے سلام کریں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. قالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. جب آپ الحمد 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 10 مقام پہ پڑھیں گے اور سب کے تراجم کو نظر میں رکھیں گے تو دماغ میں بیٹھتا چلا جائے گا. آخر آپ کو پھر حمد کا معنی آ جائے گا. ایک ہوتی ہے علمی بات وہ تیرے بس کا مسئلہ نہیں کہ حمد کیا ہوتا ہے مدح کیا ہوتی ہے ثنا کیا ہوتی ہے. الحمد میں الف لام کون سا ہے؟ جنس کے لیے ہے استغراق کے لیے ہے عہد ذہنی کے لیے ہے عہد خارجی کے لیے ہے. اور یہاں اگر استغراق ہو تو کیا معنی ہوگا جن سے حمد ہو تو کیا معنی ہوگا. تو اس لیے یہ علماء کا کام ہے یہ پھر تیرا کام نہیں. یہاں تم اگر جاؤ گے پھر ٹھوکر کھا لو تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے. تو اس لیے تمہیں صرف سادہ ترجمہ سادہ تفسیر اور بار بار یہ لازم اس لیے قرآن کہتا ہے کہ قرآن میں تدبر نہ کرنا کافروں کی صفت ہے. قرآن میں تدبر کرو قرآن میں غور کرو قرآن میں ڈوب جاؤ. اور یہ بھی یاد رکھو کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے گویا اپنے اللہ سے کلام کر رہا ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کی کلام ہے نا. تو جب پڑھ رہا ہے تو کیا مانا ہے؟ اللہ سے ہم کلام ہے. جب حدیث پاک پڑھتا ہے تو گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کسی کے گھر میں اگر سنن ترمذی کی کتاب موجود ہے تو کہتے ہیں ایسے سمجھ لو کہ النبی یتکلم گویا اللہ کا نبی اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے بول رہا ہے کہ ہر مسئلے پہ حدیث موجود ہے نا. تو قرآن پہ غور. اور پھر قرآن والوں کی شان کتنی بڑی ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ پاک نے اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اور لوگوں کو بھی سکھاتے ہیں. یہ سب سے اعلیٰ سب سے بہتر لوگ ہیں. اور اسی طرح روایات میں یہ حدیث میں آتا ہے قیامت کا جب دن ہوگا کتنی بڑی شان ہے. اللہ حافظ کو کہے گا حافظ قرآن کو اے میرے بندے دنیا میں کلام میرا پڑھ کے تم لوگوں کو سناتا تھا آج خود خدا کو سنا. یہ ورنہ اللہ تو ہر وقت سنتے ہیں نا لیکن یعنی ایک اس کی شان بڑھانے والی بات ہے. اللہ تو ہر وقت سنتے ہیں. جب قاری قرآن پڑھے گا اللہ حکم دے دیں گے کہ قاری ایسا کرو یہ تیری جنت کے درجات ہیں. قرآن پڑھتا جا درجات پہ چڑھتا جا جہاں جا کے قرآن ختم ہوگا وہاں تیرے درجات ختم ہوں گے.
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے حفاظ، قرآن کے علماء، قرآن کے محافظین، قرآن کے تلاوت والے، قرآن پڑھنے والے، یاد کرنے والوں کو بلائیں گے، اور اس کے بعد اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو نے نامہ عمل پڑھ لیا ہے؟ عرض کرے گا مولا میں نے پڑھ لیا ہے، میرے نامہ عمل میں بڑے گناہ ہیں۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، میں نے تیرے اندر قرآن اس لیے تو نہیں رکھا تھا کہ آج تجھے جہنم میں ڈالوں، اسی لیے میں نے قرآن تیرے سینے میں رکھا تھا۔ تو قرآن میں غور کرو، خدا کے لیے یاد رکھو جب سے ہم نے قرآن چھوڑا ہے ہم ذلیل ہو گئے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہیں آج تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے عقیدہ اہل سنت والجماعت میں سب سے پہلی چیز اللہ کا قرآن ہے، اور اس کے بعد سنت محمد مصطفیٰ ہے، اور اس کے بعد اجماع ہے، اور اس کے بعد جو ہے انہی مسائل پہ قیاس ہے۔ تو اول چیز جو ہے وہ کتاب اللہ ہے۔ اس لیے جب قرآن میں کوئی مسئلہ منصوص طریقے سے آ جائے، نص آ جائے، تو اس کے بعد پھر کسی تعویل کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن کا نص ہے، اس کا کیا مقابلہ ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا کیسے کافر ہیں، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ یاد رکھو قفل، اقفال قفل کی جمع ہے، کیا ان کے دلوں پہ تالے ہیں؟ یعنی ان کے دلوں پہ، یہ سوال ہے لیکن معنی ہے، تالے کیسے ہیں؟ یہ معنوی بات ہے، یہ وہ چیز ہے جس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے، کہ اللہ کسی کے دلوں پہ کیسے مہر کر دیتے ہیں، کسی کے دل پہ ختم کیسے کر دیتے ہیں۔ طبع اللہ علی قلوبہم، کہیں فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ فرماتے ہیں دل تو ہیں لیکن یہ حق بات کو نہیں سمجھتے۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں ان کے دور سے باتیں سن لیتے ہیں لیکن حق کی بات نہیں سنتے، نہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ آنکھیں ہیں لیکن صراط مستقیم کو نہیں دیکھتے ہیں۔ ان کی مثال تو ایسی ہے اولئک کالانعام، جیسے جانور ہوتا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا بل ہم اضل، یہ تو جانور سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جانور بھی اپنے چرانے والے کی آواز کو پہچانتا ہے، جانور اس کے پکارنے پہ واپس آ جاتا ہے، جانور اس کے پکارنے پہ رک جاتا ہے۔ اور بعض خسیس جانور ہیں، کتا ہے لیکن وہ بھی مالک کو پہچانتا ہے، روٹی ڈالنے والے کو پہچانتا ہے۔ کتا اگر پاگل بھی ہو جائے تو اپنے مالک کو نہیں کاٹتا ہے، کتا سارے گھر کے افراد کو پہچانتا ہے، کبھی ان پہ حملہ نہیں کرتا ہے۔ یہ تو کتے سے بھی بدتر ہیں جو اپنے مالک کو چھوڑ کے غیروں کے سجدے کر رہے ہیں۔ اسی پر میں کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے؟ اچھا، اور بعض علماء متاخرین کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، اللہ قادر ہے کہ تالا ہی لگا دے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا آج کل اگر دل کے اندر سوراخ ہو تو ڈاکٹر نیچے سے تار ڈال کے ایک چھوٹا سا، جیسے بچوں کا یہ ہوتا ہے نا غبارہ ہوتا ہے، اس کے سرے پہ غبارہ ہوتا ہے، تار کے سرے پہ ایسے بند ہوتا ہے، تار کو ڈاکٹر پہنچاتا ہے دل پر، دل سے کے بعد سوراخ، اسی جب وہاں جاتا ہے ٹھک مشین سے کرتا ہے، چپک جاتا ہے، اس کو لگ جاتا ہے، سوراخ بند ہو جاتا ہے۔ تو اگر انسان یہ کر لیتا ہے تو اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے مدنی پاک کا سینہ مبارک کھولا گیا، آپ کا دل مبارک نکالا گیا، دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور اس کے بعد ہے کہ مولیت، پھر ایمان و حکمت سے میرے مدنی کے دل کو بھر دیا گیا، اور اس میں جو فطرت انسانی کے تقاضوں کے مطابق بعض چیزیں تھیں ان کو نکال دیا گیا۔ اب پاک رحمت والا دل پھر اندر رکھ کے پھر رحمت اللہ عالمین کے سینے
سینے کو بند کر دے. یہ تو حقیقت تھی نا, یہ کوئی ڈرامہ تو نہیں تھا نا, یہ تو واقعہ تھا نا. تو اسی طرح اگر اللہ بھی وہاں کوئی اپنے ایسے احکام کے تالے ڈال دیتے ہیں تو کیا مشکل. اس لیے علماء فرماتی ہیں فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. آگے اللہ فرماتی ہیں ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو مرتد ہو گئے, مرتد کا معنی لوٹ جانا, مرتد کا معنی اسلام لانے کے بعد کافر ہو جانا. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم, جو اپنے پاؤں پہ الٹا لوٹ گئے, واپس چلے گئے, من بعد ما تبین لهم الہدی, حالانکہ ان کے پاس ہدایت آ چکی, قرآن آ چکا, میرے مدنی محبوب آ چکے, حضور کے معجزے آ چکے, حضور کا فرمان آ چکا, لیکن ہدایت کے بعد الٹے لوٹ گئے, اسلام سے نکل گئے. کیوں؟ الشیطان سول لهم وَأَمْلَا لَهُمْ, کہ شیطان ہے جس نے ان کے سامنے ان کے کفر کو مزین کر دیا, ان کی معصیت کو مزین کر دیا, اور ان کو بڑی بڑی امیدوں میں ڈال دیا کہ فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے, میں جو تمہارے ساتھ ہوں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قرآن کو اوپرا سمجھتے ہیں, اس سے اعراض کرتے ہیں. ان کو کہتے سنطیعکم فی بعض الامر, بعض معاملات میں ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں, اطاعت کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا واللہ یعلم اسرارہم, اللہ ان کے اندر کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. یہ جو منافق کہتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اللہ فرماتے اللہ جانتے ہیں جو تم نے چھپا رکھا ہے. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی اس دن کیا حال ہوگا جس دن کافر کا روح فرشتے نکالیں گے. اللہ دعا کرو اللہ منزل آسان کر دے, اور جب موت کی گھڑی آئے زبان پہ جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یا اللہ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرما, فتنۃ المحیا و فتنۃ الممات. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و فتنۃ المسیح الدجال و فتنۃ المحیا و فتنۃ الممات. تو کافروں کا کیا حال ہوگا جب ان کا روح نکالی جائے گی؟ تو کافر تو جب ان کے روح کو نکالا جاتا ہے, حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ملک الموت آتے ہیں فرشتے عذاب کے ساتھ لے کر, اور آ کے کافر کو خطاب کرتی ہیں یا ایتھا الروح الخبیث فی الجسد الخبیث, اے گندی پلید روح پلید بدن, فخرجی نکل, اب چلو اللہ تم پہ ناراض ہے, اب چلو پیشی پہ تمہارا وقت آ گیا. اس لیے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ, جب آئیں گے فرشتے ان کے قبضے روح کرنے کے لیے, يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ, اور روح ایسے حال پہ نکالیں گے کہ منہ پہ بھی ماریں گے اور پیچھے سے بھی ماریں گے. بعض علماء نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا, اور بعض علماء فرماتی ہیں قبض روح کے وقت بھی یہی حال ہوگا, پھر جہنم کے وقت بھی یہی حال ہوگا. فرشتے آگے دیکھیں گے تو منہ پہ ماریں گے, اگر پیٹھ موڑیں گے تو پیچھے سے ماریں گے. کیوں؟ ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فأحبط اعمالهم,
یہ سزا اس لیے ہوگی انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو اللہ کے ناراضگی اور اللہ کے غضب کا سبب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے منہ موڑا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اب نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ان کے اعمال کو مٹا دیں گے، برباد کر دیں گے۔ یاد رکھو اعمال کا کیا مطلب؟ بعض علماء نے فرمایا کہ کافروں نے بھی دنیا میں اچھے کام کیے ہیں، لیکن فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ یوم القیامت وزنا، اللہ فرماتے ہیں ان کے عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے قرآن کہتا ہے کہ جب اپنے اعمال کے بارے میں دیکھیں گے اللہ ان کو مٹا دیں گے، اللہ ان کو دنیا میں بدلہ دے دیں گے، لیکن آخرت میں ان کے اعمال کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ اب مفسر فرماتے ہیں یقول تعالی آمرا بتدبر القرآن وتفہمہ وناہیا عن الاعراض عنہ، اللہ حکم دیتے ہیں قرآن میں تدبر کریں، قرآن کو سمجھیں، اور اللہ تبارک و تعالی اعراض سے منع کرتے ہیں۔ فقال افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، اے بل على قلوب اقفالها، ان کے دلوں پہ تالے ہیں، فهي مطبقة، ایسے بند کر دیے گئے ہیں کہ لا يخلص الیہا شیء من معانیہ، اب ان کے دلوں میں قرآن کا کوئی مفہوم، کوئی آیت، کوئی معنی داخل نہیں ہوتا۔ قال ابن جریر حدثنا بشر قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک دن میرے مدنی سرکار نے یہ آیت پڑھی افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، فقال شاب من اهل اليمن بل عليها اقفالها حتى يكون الله تعالى يفتحها او يفرجها، فما زال الشاب في نفس عمر رضي الله تعالى عنه حتی واللہ فاستعان بہ، جب حضور نے یہ آیت پڑھی ایک نوجوان یمن کا بیٹھا تھا، اس نے سمجھ کے کہا کہ ہاں بل علیہا اقفالہا، یعنی انبان بل کے اندر ہے کہ ان کے دلوں پہ واقعی اللہ نے تالے ڈال لیے ہیں، اب اللہ چاہے تو ان تالوں کو کھول دے تاکہ قرآن ان کو سمجھ آئے۔ حضرت عمر کے دل میں یہ بات لگ گئی کہ کتنا ذہین نوجوان ہے ماشاءاللہ۔ حضرت عمر ہمیشہ خیال رکھتے، اور جب حضرت عمر کو خلافت ملی تو آپ نے اس موقع پر بھی اس کی مدد کی جب اس نے مدد چاہی۔ ثم قال تعالی ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، لوٹ جانے کا کیا معنی؟ فارق الایمان ورجعوا الى الكفر، انہوں نے ایمان چھوڑ دیا اور کفر کی طرف لوٹ گئے۔ من بعد ما تبين لهم الهدى، الشیطان سول لهم، سبل کا معنی زین لهم ذلك وحسنه، شیطان مزین کر دیتا ہے ان کے اعمال کو، ان کے کفر کو ان کے نظروں میں اچھا بنا کے پیش کرتا ہے۔ وَأَمْلَى لَهُمْ، امیدوں میں ڈالتا ہے، کیا معنی؟ غرہم وخداہم، دھوکے میں ڈالتا ہے۔ اور فکر نہ کرو، بڑی زندگی پڑی ہے، جیسے مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے، او یار ابھی جوانی کے دن ہیں، کھا پی لو، نمازیں تو پھر بڑھاپے میں بھی پڑھ لیں گے نا، بعد میں حرم بیٹھ جائیں گے جی پکے، ہر چیز چھوڑ، پتہ نہیں کل مر جاؤ تمہیں بیٹھنے کا موقع ہی ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، أي مَالَؤُوهُمْ وَنَاصَحُوهُمْ فِي الْبَاطِنِ عَلَى الْبَاطِلِ، وَهَذَا شَأْنُ الْمُنَافِقِينَ يَظْهَرُونَ خِلَافَ مَا يُبْطِنُونَ، وہ کوشش کرتے تھے منافق کہ ان کو گویا کہ اپنی طرف مائل کریں، ان کو گویا کہ نصیحت کریں باطن کے اندر باطل پہ، یہی منافقوں کی عادت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم سب جانتے ہیں، تمہارے چھپے ہوئے بھید بھی جانتے ہیں۔ واللہ یعلم اسرارہم ما یسرون وما یخفون، جو چھپاتے ہیں جو دل کے اندر رکھتے ہیں، اللہ مطلع علیہ وعالم بہ کقولہ تبارک و تعالی، اللہ جانتے ہیں، اللہ عالم ہیں، جیسے فرمایا واللہ یکتم ما یبیتون، جو باتیں تم چھپا کے کرتے ہو وہ بھی اللہ کے حکم سے لکھی جا رہی ہیں۔ ثم قال تعالی فکیف اذا توفیتم
وفتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم اے کیف حالهم اذا جاءتهم الملائکہ، اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے آئیں گے لقبض ارواحهم وتعاصت الارواح في اجسادهم فاستخرجتها الملائکة بالعنف والقہر والضرب، اب ان کی روح گویا نہیں نکلنا چاہے گی، فرشتے مار مار کے کھینچ کے غضب سے غصے سے سختی سے نکالیں گے۔ کما قال سبحانہ وتعالی ولو تری اذ يتوفى الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہهم وادبارهم، اور اسی طرح فرمایا ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم اے بالضرب، کہ جب فرشتے ہاتھ بڑھائیں گے ماریں گے، مار مار کے کافروں کی ارواح کو نکالیں گے۔ جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اللہ کے فرشتے حکم دیں گے نکلو نکلو روح سے گیا، آج کے دن تمہیں بدلے میں ذلت والا عذاب دیا جائے گا، جو تم جھوٹی باتیں کرتے تھے اور حق سے اعراض کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، آج اس کے لیے سزا تمہارے لیے تیار ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا عذاب قبر حق ہے، مرنے کے بعد فوراً شروع ہو جاتا ہے، چاہے وہ ہمیں نظر نہ آئے، عذاب قبر حق ہے، اور قیامت کا اصل عذاب دائم جو ہے وہ قیامت میں ہوگا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جب روح نکال رہے ہیں اسی وقت کہہ رہے ہیں الیوم تجزون عذاب الہون، ولہذا قال تعالی ذلك بأنهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم۔ اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ارزقنا حسن الختام، اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ یہ جنگ بدر ہے، غزوہ سب سے پہلا غزوہ جو ہے نا غزوہ بدر تھا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے رائے لی تھی کہ کیا ان قیدیوں کو ہم احسان کر کے چھوڑ دیں، یا ان قیدیوں کو ہم قتل کر دیں، یا ان قیدیوں سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیں۔ تو اس وقت فدیہ لینے پہ فیصلہ ہو گیا، لیکن بعد میں اللہ کی ناراضگی کا اظہار بھی ہوا، لیکن خدا کی شان ہے بعد میں اللہ نے خود ہی اجازت دے دی مسلمانوں کو کہ اب جنگ میں اما منم بعد و اما فدا، چاہو احسان کر دو، چاہو فدیہ لے لو، چاہو قتل کر دو، چاہو تو فدیے کے اندر اپنے قیدی چھڑا لو، سارے اختیار اللہ نے دے دیے۔ کہتے جی کہ آپ جب سوالات کا جواب دیتے ہیں تو آپ فقہ کے اماموں کا حوالہ دیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں اور امام شافعی یہ فرماتے ہیں، قرآن حدیث کا حوالہ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آپ جناب قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے حوالہ دیں کہ عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، ایک آیت لکھ لو، کل سے میں پھر تمہارے ساتھ ایک آیت لکھ لو جس میں لکھا ہو کہ عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، فجر کی 2 رکعتیں ہیں۔ پہلے قرآن سے جواب دو۔ اب دوسرا نمبر آئے گا حدیث کا، اس میں مجھے دکھاؤ کہ لکھا ہو بھینس حلال ہے۔ کیا عجیب بات کرتے ہو، پھر جب تم قرآن حدیث کی بات کرتے ہو یہ کیوں کہتے ہو کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا ہے؟ اگر تم امام بخاری کا حوالہ دو تو مسلمان ہو، اور ہم امام بخاری کے استاد کا حوالہ دیتے ہیں۔ امام بخاری تو امام حنیفہ کے شاگردوں کا شاگرد ہے۔ کوئی عقل کرو، تم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، نماز صرف نبی کے پیچھے پڑھا کرو، ہر امام کے پیچھے کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ یہ کوئی عقل ہے؟ اب یہ ہم کہتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر نے یہ لکھا ہے، تو کس کا نام لیں؟ اللہ کے بندے اپنے عقل کو احتیاط رکھو، ائمہ کے بارے میں کبھی برا نہ سوچا کرو۔ بڑے
بڑے علماء اہل حدیث نے خود یہ لکھا ہے. حضرت عبد الجبار سلفی نے لکھا ہے, میاں نذیر حسین دہلوی نے لکھا ہے, حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی نے لکھا ہے, ابو داؤد غزنوی نے لکھا ہے, ابو بکر غزنوی نے لکھا ہے. سب بڑے علماء اہل حدیث چوٹی کے لوگ تھے کہ جن جن لوگوں نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں دل میں بغض رکھا ہے ان پر اللہ کی ایسی ناراضگی آئی کہ اللہ نے ان کا خاتمہ ایمان پہ نہیں کیا. کوئی مرزائی ہو گیا, کوئی قادیانی بن گیا, کوئی منکر حدیث بن گیا, کسی نے اہل قرآن کا دعویٰ کر کے ایک نئی پارٹی بنا لی, کوئی جناب مسعودی بن گیا, کوئی عثمانی بن گیا, کوئی اسماعیلی بن گیا, نئے نئے فرقے بنا ڈالے. اللہ کے بندے, ان کا حوالہ ہم اس لیے دیتے ہیں کہ قریب کی بات جو ہے وہ ذرا پہچان زیادہ ہو جاتی ہے. کیا مانا؟ اگر کافر ہم سے پوچھے کہ تم کون ہو, ہم کہیں گے ہم مسلمان ہیں. اگر کوئی آدمی تم سے عرب میں پوچھے کہ بھئی آپ کون ہیں, آپ کہیں گے میں پاکستانی ہوں. اگر آپ سے پاکستان میں کھڑے کھڑے کوئی پہنچے کہ بھائی آپ کون ہیں, تو آپ کہیں گے جی میں سندھی ہوں یا پنجابی ہوں. تو اب سندھی یا پنجابی کہنے سے آپ مسلمان ہی نہیں رہے, نہ پاکستانی رہے. کوئی عقل کی بات کیا کرو. یہ اقرب حوالہ ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن بھیجا, محبوب محمد مصطفیٰ نے اس کی شرح کی, صحابہ اس کے گواہ بنے اور اس میں عمل کر کے قیامت تک امت کے لیے نمونہ چھوڑا. اسی کو تابعین, تبع تابعین, محدثین نے محفوظ رکھا, اسی سے مسائل نکال کے فقہا نے سامنے پیش کیے. بات تو اللہ کے رسول کی ہے, میں ان کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے, بات ان کی. میں ان کی محفل سنوارتا ہوں, چراغ میرا ہے, رات ان کی. ائمہ تو اسی کے پابند ہیں. تمام ائمہ جو ہیں وہ قرآن و حدیث کے پابند ہیں رحمت اللہ علیہم اجمعین. یہ تمہارے دماغوں میں بلا وجہ ایک خلل آتا ہے. اب اگر کوئی تم سے پوچھے کہ جناب ٹھیک ہے, اگر تم بخاری شریف, مسلم شریف کی کتابوں پہ عمل کرتے ہو, یہ تو صحابہ کے زمانے میں تھی نہیں, کس صحابی نے بخاری شریف پڑھ کے عمل کیا؟ یہ کوئی بات ہے ہم کہیں گے دماغ خراب ہو گیا, پردہ ڈھیلا ہو گیا بیچارے کا. حدیث وہی ہے, اس کو روایت ابو ہریرہ نے کیا ہے, محفوظ کر کے پھر ہمارے لیے مجموعہ مرتب کر دیا امام بخاری نے. اللہ اس کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے. پھر ان حدیثوں سے جو مسائل نکلتے تھے وہ فقہا نے ہمیں گلدستہ بنا کے امت کے سامنے پیش کر دیے. اب جو بھی مسئلہ کھولیں گے ہم کھول لیں. ہاں, جو آدمی جس فقہ سے پڑھتا ہے اس کی زیادہ بات کرتا ہے. ایک اصولی ہر آدمی, میں تمہارے باپ کا احترام کرتا ہوں لیکن اپنا باپ تو اپنا باپ ہوتا ہے. بہرحال اگر آپ کسی بلڈنگ میں ہیں, وہاں سے حرم کی صفیں نظر آ رہی ہیں, یعنی مقتدیوں کا رکوع قیام نظر آتا ہے, نماز ہو جائے گی. لیکن افضل یہ ہے کہ اتر کے صفوں کے ساتھ مل کے حرم میں نماز پڑھو یا پھر وہاں اپنی جماعت کرو. ایک ہے نماز ہو جانا, ہو جائے گی. میں نے 3 قربانی کے روپے لیے تھے, لیکن 3 قربانی کے روپے خرچ ہو گئے. ان کو میں نے کہہ دیا کہ قربانی ہو گئی ہے, ماشاءاللہ. ان کا حج بھی برباد کیا, قیامت تک اپنے لیے بھی عذاب خریدا. اب مہربانی کر کے ایک کے بجائے 2 بکریاں خرید کر کے ان کی طرف سے ذبح کرو, ایک ان کی بکری اور ایک جرمانے والی بکری. آپ کے پاکستان میں جو جماعتیں ہیں آپ جانے, آپ کا کام جانے, مجھے کیا پتا کون جماعت کا کیا منشور ہے, کیا دستور ہے, کیا تقاضے ہیں, کیا ان کے معاملات ہیں, تم جانو. میں نے نہ کبھی پڑھا ہے نہ دیکھا ہے, مجھے کیا پتا ہے. جب دودھ جسم میں نہیں تھا, ایسے دودھ منہ میں ڈالا اس سے کچھ نہیں ہوتا. جب دودھ اس کا تھا ہی نہیں تو بکری کا دودھ لے کے پلا دے تو پھر رضا تھوڑی ثابت ہو جائے گی. وہ کیسے؟ ماں کا معنی یہ ہے کہ بچہ اس کے پستان سے دودھ چوسے. وضو میں شک ہو جاتا ہے, اللہ پہ چھوڑے, بس اس کا شک کا کوئی علاج ہی نہیں.
بس کر لو اور نماز پڑھتے رہو. بغیر چہرہ ڈھانپے عورت طواف نہیں کر سکتی، گناہ ہے. بالکل کپڑا ڈالے، اگر احرام بھی ہے تو آگے گھونگھٹ نکال لے. ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے. کہتے ہیں جی کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو لوگ گھر میں آتے ہیں، برتن میں پانی رکھ کر دعا مانگتے ہیں. یہ کوئی نئی بدعت گھڑی ہوئی ہے. برتن میں آ جائے گا یا پانی وہاں پہنچ جائے گا؟ یہ کوئی نئی بدعتیں ہیں. میرے خیال میں کہ بھئی اگر پرانے دور کے کافر ہوتے نا، وہ تو کان پکڑ کے بھاگ جاتے. وہ کہتے ہیں یہ کوئی بھئی نرالی قوم ہے. اب دیکھو برتن پانی بھر کے پھر دعا مانگا ہے، پتہ نہیں کیوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہدایت دے، بس دعا کریں اللہ پاک عالم اسلام پہ رحم فرما. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا شافی یا سلام، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینا. اللہم رب الناس اذهب الباس اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما. اللہم اشفنا واشف مرضانا. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیا. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان. اللہم ایدہم بنصرک یا قوی یا عزیز. اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین. اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وہذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. عین 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 عین